میرا یہ موقف ہے کہ وصی رسول نہ تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وعلیہم السلام، پھر کون ہے؟ بلکہ وصی رسول جو ہے قرآن پاک ہے، یہ میں نے ثابت کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا جی، حجۃ الوداع والا خطبہ، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے۔ وصی رسول جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، نبی الاسلام کا وصی قرآن ہے۔ امامت کے بغیر نہیں گزری، امام تو اللہ کے نبی دے گئے ہیں۔ یہ کتاب یہی تھی حجۃ الوداع پہ، یہی تھی غدیر قوم کے اوپر، یہی ہے وصی رسول قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک نیا ہی عقیدہ و نظریہ قائم کر لیا ہے۔ بظاہر فرقوں کا انکار کرنے والے انجینئر صاحب ایک نیا ہی فرقہ قائم کر چکے ہیں۔ خود کو مسلم علمی کتابی کا لقب دینے والے انجینئر صاحب کی یہ گفتگو نہ اسلامی عقائد کے مطابق ہے، نہ علم و کتاب کے مطابق ہے۔ انجینئر صاحب کو جواب دینے سے پہلے آپ تمام ناظرین کرام اور حوصلہ افزائی فرمانے والے تشنگان علم و قدر شناس شخصیات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ کی کالز اور میسیجز کی وجہ سے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ آپ کا ممنون اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ انجینئر صاحب نے فرمایا قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ و جانشین ہے۔ انجینئر صاحب کی خدمت میں بصد احترام عرض ہے کہ حضور آپ مکینیکل انجینئر ہیں، آپ مشین کی انجینئرنگ فرمائیے، دین کی انجینئرنگ نہ فرمائیے۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، ان کا خلیفہ و جانشین و وصی نہیں ہے۔ کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے، کسی بھی اولو العزم نے اپنا خلیفہ و جانشین اپنی کتاب کو نہیں بنایا، بلکہ اپنے بعد افضل ترین انسان کو حکم الہی کے ذریعے سے اپنا خلیفہ و جانشین بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ وصی جانشین بنایا، اور ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یعنی کتاب خلیفہ نہیں بنی، انسان خلیفہ بنا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ حضرت سلیمان کو حکم الہی سے اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان خلیفہ بنا، کتاب خلیفہ نہ بنی۔ اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانشین نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے وصی بھی ہیں اور ان کی جانب سے ہادی بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین کا جانشین بھی اللہ نے کتاب مبین کو نہیں بنایا، بلکہ امام مبین کو بنایا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خلیفہ قرآن ہے یا کوئی انسان ہے؟ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا وکونوا مع القرآن، قرآن کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور صادقین کون ہیں؟ یہ میدان مباہلے میں جا کر دیکھ لیجئے گا کہ جھوٹوں کے مقابلے پر لا الہ الا اللہ کو منوانے کے لیے محمد رسول اللہ جنہیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، انہی کو صادقین کہا جاتا ہے۔ جن کی صداقت کا اقرار کافر بھی کر لے، وہی صادقین بھی ہیں، وہی خلیفہ و جانشین بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو خلیفہ کہہ کر اللہ نے کتاب خلق نہیں فرمائی، بلکہ آدم کی صورت میں انسان خلق فرمایا، انسان کو بنا کر بتلا دیا یہ پہلا خلیفہ بھی انسان ہے، آخری خلیفہ بھی کتاب نہیں بلکہ انسان ہے۔ پھر انجینئر صاحب نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں صرف قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضور کتابیں بھی آپ کی ہیں، راوی بھی آپ کے ہیں، محدث بھی آپ کے ہیں، ناشر بھی آپ کے ہیں، مؤلف بھی آپ کے ہیں۔ اپنی صحیح کتابوں میں موجود صحیح روایت کو صحیح پڑھ تو لیا کیجئے۔ صحاح ستہ میں سے ایک صحیح کتاب جامع ترمذی شریف کی باب مناقب اہل بیت میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ لوگوں میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں تھام لیا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ جن کے دامن کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت میری عطرت ہے۔ تو امید ہے کہ اب انجینئر صاحب کے لیے تمسک کو اخذ کرنے کا حکم بھی واضح ہو چکا ہوگا۔
اور اگر وہ مزید دلائل طلب کریں گے تو انشاءاللہ ان کی خدمت میں مزید دلائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔